السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ آج کا ہمارا موضوع کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا کیسا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار قبول کروں گا، سنوں گا۔ یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح حدیث ہے کہ من لا يدعو اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے دعا نہ کرے اللہ تبارک و تعالی اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن مجید کے اندر یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کر۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا ہے، یہ فرمایا ہے کہ جو دعا ہے، دعا بھی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے۔ جو بندہ دعا نہیں کرتا تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے۔ تو اسی طرح کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے علم پر بھروسہ کر کے دعائیں کرنا چھوڑ دیں کہ جو ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوگا، وہ تو ہمارے حالات سے، ہمارے تمام معاملات سے واقف ہے، جو عطا کرنا ہے، جو عطا نہیں کرنا وہ خود بہتر جانتا ہے، دعا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کو ہماری حالت کا خود علم ہے تو اس سے دعا کی کیا ضرورت ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب منجنیق میں رکھ کر آگ میں پھینکنے لگے تو انہیں جبریل علیہ السلام ملے اور کہا کہ ابراہیم بتاؤ کوئی ضرورت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم سے تو نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ پھر اپنے رب سے ہی سوال کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبی من سؤالی علمہ بحالی، مجھے اپنے سوال کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کا میری حالت کو جاننا ہی کافی ہے، یعنی جب وہ خود میری حالت دیکھ رہا ہے تو مجھے اس سے سوال کرنے کی کیا ضرورت۔ بعض صوفیوں نے اس بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ سؤالک منہ اتہام اللہ، تمہارا اللہ سے سوال کرنا اس پر تہمت لگانا ہے کہ وہ مانگے بغیر نہیں دیتے۔ مگر ان لوگوں کی یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ یہ روایت حسبی من سؤالی الآخر تک بالکل ہی بے اصل ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے شیخ ناصر الدین البانی کی سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ نمبر 21 کے اندر، اور اسی طرح صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر کہا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ ہی کافی ہے اور بہت اچھا کارساز ہے۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی دعائیں ذکر کی گئی ہیں، مثلا سورہ ابراہیم میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ سورہ ابراہیم آیت 35 سے 41 تک
دعائیں ہی دعائیں ہیں۔ اسی طرح سورہ شعراء میں ربی حب لی حکمن سے لے کر ولا تخزنی یوم یبعثون تک کئی دعائیں ہیں۔ اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام نے صالح بیٹے کے لیے دعا فرمائی، اہل مکہ کے لیے پیغمبر مبعوث کرنے کی دعا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ بہت سے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی ہیں۔ مثلا آدم علیہ السلام، انہوں نے بھی اپنے رب تعالی سے دعا کی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے رب زمین پر کسی کافر کو رہنے بسنے والا نہ چھوڑ۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب کوئی بھی خیر جو تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ اے میرے رب یقیناً مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح یونس علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالی سے ہی دعا کی کہ جب وہ مصیبت کے اندر تھے، مچھلی کے پیٹ کے اندر پریشانی میں تھے، اندھیروں میں تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ قرآن مجید میں کئی دعائیں ہیں جنہیں پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں صبح و شام کے وقت اور دوسرے تمام اوقات میں جو دعائیں کرتے تھے تو حدیث موجود ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں اللہ تبارک و تعالی کی خاص طور پر پڑھنے کا حکم دے کر سکھائی ہوئی دعاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اوقات کی مناسبت سے کوئی دعاؤں کے بعد بھی جو شخص یہ کہتا ہے کہ دعا کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنا کام اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ جس شخص کو یہ شبہ رہتا ہے کہ دعا کرنا افضل ہے یا دعا سے خالی تفویض و تسلیم، حقیقت یہ ہے کہ وہ پروردگار سے مناجات، اس کے سامنے اپنی بندگی، اپنے عجز و فقر کے اظہار اور اپنے گناہوں کے اعتراف کی لذت سے آشنا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کہ قرآن اور احادیث کا مطالعہ کریں، اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ قال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو اور میں تمہیں جواب دوں گا، یعنی تم دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور خاص طور پر انبیاء کرام کتنا عظیم ہستیاں ہیں جو اگر اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کر دینا اپنے معاملات کو اتنا ہی کافی ہوتا، تو یہ جو انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر اپنے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کی ہیں تو یہ نہ کرتے، کیونکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ترین بندے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ویسے تو پوری مخلوق سے واقف ہے، اللہ تبارک و تعالی دلوں کے راز جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر معاملات سے واقف ہے، تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام یہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ان سے بھی تو وہ واقف تھا، لیکن تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی یہی عمل اپنایا کہ وہ اپنے آپ کو جب مشکلات کے اندر پاتے تو وہ اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عاجزی اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرتے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مشکلات، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی خوشی، کوئی غمی، جب اس طرح کے تمام اسباب ہمارے اوپر مسلط ہوں، پہنچیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنایا اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔